بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 283 ہیں، 283، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند جو تفرقوا، جدا جدا ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءہم، آ گئے ان کے پاس، البینات، واضح دلیلیں، وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے۔ دوسری بات، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی۔ تیسری بات، اختلاف پہ پڑ گئے۔ چوتھی بات، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی گئی، اسی کا یہ بقیہ مضمون ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو آپس میں متفرق ہو گئے اور واضح احکامات کے آنے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے افراد کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی طرح مت بن جاؤ۔ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے صاف صاف احکام کے آنے کے باوجود اپنی خواہشات کا دین گھڑ لیا اور شریعت کے اصولوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور آپس میں اختلاف کو ہوا دی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح طور پر سامنے رہنے کے بعد اس کی اطاعت اور اتباع ہی واحد صورت ہے جس میں امن، سلامتی اور کامیابی اور نجات۔ سارے لوگ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو قوم و ملت میں استحکام اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ اگر سب الگ الگ راہ اختیار کر لیں گے، منتشر اور متفرق ہو جائیں گے اور اختلافات میں پڑ جائیں گے تو ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ گزری ہوئی قوموں سے سبق حاصل کرنا اور اپنے اپنے سدھار کی کوشش کرنا ہی عقل مندی کا ثبوت ہے۔ اس آیت کے آخر میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلافات اور تفریق کا بیج بویا، ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہود و نصارہ کی اتباع سے بچائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔